اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو میں نے ویلوگ بنایا تھا قرآن مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے، اگر جو مسلمان ہو جائے اور اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ کل میں نے ویلوگ بنایا تھا 17 آیات تک، آج میں 18 آیات سے سورۃ مائدہ 6 سپارہ میں ویلوگ بنا رہی ہوں۔ اور یہاں بھی بنی اسرائیلوں کی نافرمانیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ یہاں تمہیں پتہ لگ جائے گا خود ہی کہ بنی اسرائیل کتنی نافرمان قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہتے ہیں یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، وضاحت سے یہاں بیان کیا گیا کہ یہود بھی کہتے ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما یعذبکم، پھر کیوں تمہیں عذاب دے گا، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا ایام معدودات، تھوڑے سے دنوں۔ تو پھر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑے دنوں، یا تم اللہ کے بیٹے ہو، استغفر اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو تم تھوڑا سا عذاب تمہیں کیوں دیا جائے گا، کیوں وجہ؟ پھر کو تمہیں عذاب تو نہیں ملنا چاہیے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، استغفر اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو مثل انسانوں کے، تمام انسانوں کی طرح تم انسان ہو، اور جو اچھے کام کرے گا اس تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تم میں ہو وہ بھی، اگر امت محمدی میں ہو وہ بھی، اگر اچھے کام کریں گے تو بخشے جائیں گے، اگر برے کام کریں گے، بری زندگی گزاریں گے، برے عمل کریں گے، نہ بخشے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لمن یشاء، بخشش کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم اگر اسلام کے نزدیک زیادہ ہوں گے، ہم قرآن کے نزدیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے دین کی محبت، تو ہم وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ یغفر لمن یشاء، پھر تو بخش دے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا یہود ہیں یا نصارہ ہیں، ہم برے عمل کریں گے، برا ایمان رکھیں گے، گناہ کے کام کریں گے، گناہ کے کاموں پیش ہوں گے اور دین کے کاموں پس پش ہوں گے، تو پھر وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ یعنی انسان پر ہے، زندگی انسان پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، بچے، شوہر، گھر بار، رہن سہن، لباس، کھانا پینا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں کیا ہے وہ انسان کو ملتا ہے، اگر وہ عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی ہے اس کو ملتا ہے۔ مگر چونکہ ہدایت جو ہے انسان مانگے گا تو اللہ دے گا، انسان ہدایت بغیر مانگنے کے نہیں ملتی۔ یہ سب چیزیں بغیر مانگے تمہیں ملے گی، تم نہ مانگو تمہیں ملے گی، بیوی بچے، گھر بار، کھانا پینا، لباس، رہن سہن، سب کچھ ملے گا، دولت دنیا جو کچھ۔ مگر ہدایت جو ہے تو وہ مانگنے سے ملے گی، اگر ہم مانگیں گے ہدایت تو ہمیں اللہ دے گا۔ ہم 5 وقت نماز کے ساتھ ہمیں دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تم سے مدد مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بتا دے ہمیں ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ اگر ہم نہ کریں گے یہ، اگر کریں گے صراط الذین، یعنی جن پر پھر وہ راستہ جن پر جو گمراہ ہے اور جو
دین سے مبرہ ہے پھر ان کا راستہ، ایک راستہ شیطان کا ہے، رحمان کا ہے۔ رحمان کا راستہ ہم مانیں گے، مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اگر رحمان کا راستہ ہم نہیں مانیں گے تو پھر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ پھر ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، 24 گھنٹے ہمیں مانگنی چاہیے ہدایت۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادشاہی آسمانوں زمینوں کی، وما بینہما، اس کے درمیان اللہ کی بادشاہی ہے، زمین آسمان میں اور اس کے درمیان میں ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہم نے اس کے پاس جمع ہونا ہے، ہم نے اس کے پاس جمع ہونا ہے، ہمیں جانا ہے ان کے پاس، ہم مقام جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب کو، اہل کتاب ہم بھی ہے، ہمیں بھی یہ خطاب ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب آ گیا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارے رسول بھیجے ہوئے، یبین بیان کرتے ہیں تم کو، علی فترۃ من الرسول، فترۃ کہ اس کا زمانے کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 570 سال، بعض روایتیں کہتی ہیں 200 سال کے بعد رسول اللہ، اس زمانے میں، اس کو فترات کا زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری، اس کے بعد کوئی پیغمبر، اگر دنیا میں کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ قادیانی جو کرتے ہیں یہ کذاب ہے، یہ جھوٹے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے۔ علی فترۃ من الرسل، فترات یعنی زمانہ گزرے ہوئے بعد، من رسول تمہارے پاس آیا، ان تقولوا، اور تم کہتے ہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہم، ایسا نہ ہو کہ تم کہو ما جاءنا، کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، نہ خوشخبری دینے والا نہ ڈرانے والا، اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس بھیجا، اور یہ فترات کے زمانے کے بعد آخری پیغمبر تمہارے پاس آئے، کہ ایسے نہ کہ تم روز قیامت والے دن تم جرا کرو اور کہو ہمیں نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا جنت اور اللہ کی رضا کی، اور نہ ڈرانے والا آیا جنت دوزخ اور اللہ کی ناراضگی کی۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، بے شک تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اللہ کی رضا کی اور جنت کی، اور وہ نذیر، اور ڈرانے والا دوزخ سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا، بے شک آ گیا تمہارے پاس۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے نہ کہ رب کل کو تم قیامت کے روز کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے رسول، میرا پیغمبر آ گیا تمہارے پاس، تمہیں ڈرا دیا، تمہیں خوشخبری دے دی، اور اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ پھر کرے گا تمہارے ساتھ، اگر تم نہیں مانو گے تو پھر وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اگر تم مانو گے تو اللہ تعالیٰ زن کا دن بھی آسان کر دے گا، دنیا بھی آسان کر دے گا، قبر بھی آسان کر دے گا، قیامت پہ، پولیس رات میں، سب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم اور فضل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔